بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال لهم رسول اللہ ناقة اللہ وسقیاها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا، اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کا پورا خیال رکھنا۔ پس انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا، تو ان کے گناہ کے سبب ان کے رب نے ان پر عذاب نازل کیا اور اس قوم کی بستی کو برابر کر دیا اور اسے اس کے انجام کا کوئی خوف نہیں۔ آیت نمبر 13 کے الفاظ کے معانی میں ہم نے فقال لهم رسول اللہ تک کے معانی بیان کر دیے تھے۔ لفظ رسول کی مناسبت سے یاد رکھیں، لفظ رسول کے ساتھ ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے مرسل۔ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، رسول بھی یعنی پیغام دے کر جسے بھیجا گیا ہو، اور مرسل بھی کہ جس کو پیغام دے کر بھیجا گیا ہو۔ البتہ توجہ فرمائیں کہ اس بھیجنے میں نرمی کا اور آہستگی کا معنی جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے اس کا بنیادی معنی گزشتہ درس میں بیان کیا۔ اگلا لفظ ہے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ لفظ ناقہ توجہ فرمائیں، اس کے بنیادی حروف نون، واو اور قاف ہے، اور یہ نون کے بعد جو الف ہے ناقہ میں، یہ اصل میں واو تھا کہ جو عربی زبان کے قواعد کے مطابق واو سے الف میں تبدیل ہو گیا۔ نون، واو اور قاف کا جو بنیادی معنی ہے وہ ہے بلند یا اونچا ہونا۔ اونٹنی جب جوان ہو جائے، مثلا تقریباً چوتھے برس میں جب اونٹنی داخل ہو جاتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی بلندی زمین سے وہ کافی بلند ہو جاتی ہے، اونچی ہو جاتی ہے۔ اس بلندی کے اعتبار سے ممکن ہے کہ اونٹنی کو ناقۃن یا الناقہ کہا جاتا ہے۔ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ توجہ فرمائیں، ہر چیز اللہ کی ہے، اس کائنات کا کوئی ایک ذرہ بھی نہیں کہ جس کا اللہ کے علاوہ کوئی اور مالک ہو۔ تمام چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس ہے، اور وہ اکیلا مالک ہے، اور وہ اکیلا خالق ہے، اور وہ اکیلا رازق ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ تو اس کو ناقۃ اللہ کیوں کہا گیا؟ توجہ فرمائیں، بعض چیزیں کسی خصوصی نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے ان کے ساتھ اپنا نام استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بیت اللہ، خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر۔ دنیا میں کون سا گھر ہے کہ جس کا مالک خدا نہیں ہے؟ ہم جن چیزوں کا اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں وہ بھی ہماری نہیں ہے۔ مالک وہ ہوتا ہے جس سے کوئی چیز کبھی نہ چھین سکے، اور وہ ذات فقط اور فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن اس گھر کو جس کو کعبہ کہا جاتا ہے اس کو بیت اللہ کہا گیا، اس کے خاص تقدس اور اس کی خاص مقام کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہے۔ اس طرح دیگر اشیاء بھی ہیں کہ جن کی خصوصی نسبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اور اسی طرح اس اونٹنی کو کہ جو ایک معجزے سے وجود میں آئی تھی اور اللہ کی نشانی تھی، اللہ کا معجزہ تھی، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کی طرف منسوب کیا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ، تو ان سے ان کے رسول نے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی اونٹنی۔ ناقۃ اللہ، واو یعنی اور، سقیاہا، ہا جو پروناؤن ہے، ضمیر ہے، یہ اس کا اشارہ اسی اونٹنی کی طرف ہے۔ سقیا، اس اونٹنی کا پانی پینا، اس اونٹنی کا پانی پلانا، یہ معنی ہے۔ توجہ فرمائیں، سین، قاف اور یا، یہ سقیا کے بنیادی حروف ہیں، اور سقیا کا معنی ہے کسی کو پینے کی چیز دے دینا، کوئی ایسی چیز دے دینا جسے وہ پی سکے۔ اور یہ لفظ پانی، کسی کو پانی پینے کے لیے فراہم کر دینا، یا اس کے لیے مثلا کوئی ایسی جگہ فراہم کر دینا جہاں وہ پانی پی سکے، اس کو سقیا کہا جاتا ہے۔ اور عربی زبان میں ساقی
کا لفظ آپ نے سنا ہے، اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں. ساقی یعنی پلانے والا. ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی کا لقب ہے کہ وہ اپنی امت کے بعض افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن سے قیامت کے دن کہ جس دن شدید پیاس کا عالم ہوگا، اللہ کا نبی اپنی امت کو اپنے پروردگار کے اذن اور اجازت سے حوض کوثر کے جو قیامت کے دن رسول اللہ کو عطا ہوگا ان میں سے اس سے پانی پلائیں گے اور اس سے سیراب فرمائیں گے. پس سقیا یعنی کسی کو پلانے کی چیز دے دینا یا فراہم کر دینا. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو ان سے کہا ان کے رسول نے، یہ جو ناقۃ اللہ ہے اور وسقیا ہے، سقیاہا ہے، توجہ فرمائیں عربی زبان کے بعض قواعد کے مطابق یہ ناقتہ پہ جو زبر آیا ہے اس میں ایک معنی پوشیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ احتیاط کرنا، اس اونٹنی کے بارے میں بھی محتاط رہنا اور اس کے پانی پلانے کے بارے میں بھی احتیاط سے کام لینا. کیونکہ ہم نے جیسا کہ عرض کیا انہوں نے خود اس معجزے کا مطالبہ کیا تھا، تو پھر جب یہ اونٹنی اس پہاڑ سے پیدا ہوئی اور نکلی تو کہا گیا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، اللہ کی اونٹنی، اور ایک دن قوم سمود کی باری ہوگی پانی پینے کی. تو اس قانون کو بتانے کے لیے فرمایا گیا ناقۃ اللہ، اس اونٹنی کے بارے میں بہت احتیاط سے کام لینا، وسقیاہا، اور اس کے پانی پینے کے اور پلانے کے بارے میں بھی بہت احتیاط سے کام لینا. کوئی اونچ نیچ نہ کرنا، جیسا تم سے کہا گیا ہے اس حکم کی اسی طرح اطاعت کرنا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.